السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقائدنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ وتمسک بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو، اس کائنات کے رنگ و بو کو کیوں پیدا کیا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو میرے اور آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کائنات کی ہر چیز سے میں اور آپ مستفید ہوتے ہیں۔ اور سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ یہ کائنات کی ہر چیز میری اور آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ ہم کائنات کے ذرے ذرے سے مستفید ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ میرے اور آپ کے لیے پیدا کیا، ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کی ہر چیز کو میرے اور آپ کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا؟ وہ کون سا عظیم مقصد ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا؟ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے میری اور آپ کی زندگی اور تخلیق کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اور اس بندگی کا حکم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو الگ سے دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 115 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کر دیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے؟ کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو؟ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اپنے رب کی بندگی ہے۔ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد اور کائنات کی ہر چیز کو میرے اور آپ کے مسخر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کی بندگی کرنے لگ جائیں۔ بندگی کیا ہے؟ بندگی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آئیں تو اللہ کے لیے نماز پڑھنے لگ جائیں، حج کرنے جائیں تو اللہ کے لیے تلبیہ پڑھنے لگ جائیں، روزہ رکھیں تو اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے رہنے لگ جائیں، اور باقی اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں۔ یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی یہ ہے کہ ہم مسجد میں ہیں تو پھر بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بازار میں ہیں تو پھر بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم دکان میں ہیں تو پھر بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم گھر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، کسی جگہ پہ ہیں، زمین کے کسی حصے اور کنارے پہ ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ سونا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق، جاگنا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق، زندگی کا ہر پہلو، کھانا پینا، رہنا سہنا، ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق جب ہم کریں گے تو پھر ہم اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ نہیں
تو اگر صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آ کے نماز اللہ کے لیے پڑھیں گے، باہر جا کے کاروبار اپنی مرضی سے کریں گے، لوگوں سے لین دین اپنی مرضی سے کریں گے، ہمارے اخلاق ہمارا کردار اپنی مرضی کا ہوگا، تو یہ مزدوری تو ہو سکتی ہے، بندگی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم اللہ کے مزدور نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ مزدور وہ ہوتا ہے جو اپنی دہاڑی لگاتا ہے، اپنا کام کرتا ہے اور واپس اپنی اجرت لے کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد نہ آپ کو پتہ ہے، نہ اس کو پتہ ہے آپ کا، نہ آپ کو اس کا پتہ ہے۔ لیکن جو بندہ ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے، وہ خوشی میں بھی اپنے آقا کے ساتھ ہوتا ہے، غم میں بھی اپنے آقا کے ساتھ، دن رات اور اپنی زندگی اپنے آقا کی مرضی کے مطابق بسر کرتا ہے۔ تو ہم اپنے رب کے بندے ہیں، اپنے رب کے مزدور نہیں ہیں۔ لیکن جو اس بندگی کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے بارے میں سورہ انفطار کی آیت نمبر 6 میں سوال کرتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ آج ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے رب کی بندگی سے دور ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز اللہ کے لیے پڑھیں گے، باقی زندگی میری ہے، میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں کروں۔ تو یاد رکھیے یہ انسان اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر یہ اللہ کی بندگی کرتا رہے گا تو اللہ کے ہاں محبوب رہے گا، اور اگر اللہ کی بندگی چھوڑ دے گا تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، دنیا میں ہم 5-10 روپے کی بھی کوئی چیز خریدتے ہیں، ایک قلم ہی خریدتے ہیں، جب تک وہ اپنا مقصد پورا کرتا ہے، جس مقصد کے لیے وہ چیز خریدی گئی وہ مقصد پورا کرتی رہے تو ہمیں وہ چیز محبوب ہوتی ہے، ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، اسے ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اور اگر وہ چیز اپنا مقصد ختم کر جائے اور جس مقصد کے لیے خریدی گئی وہ مقصد پورا نہ کرے تو اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ بھی ایسے بندوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے جو اللہ رب العالمین کی بندگی نہیں کرتے، اپنے مقصد حیات کو پورا نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین کی ردی کی ٹوکری جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے، وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے تو کرنی کیسے ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں اس کے حوالے سے بات ہوگی کہ ہم اپنے رب کی بندگی کیسے کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بندگی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔